ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کسی عام بندے کا نام نہیں، مجدد الفسانی کی روحانی اولاد کا نام ہے۔ کسی بکاؤ مولوی کا نام ڈاکٹر اشرف آصف جلالی نہیں ہے، فضل حق خیر آبادی کی روحانی اولاد کا نام ہے ڈاکٹر اشرف جلالی۔ سنیا دی زند تے جانے میرا قائد جلالی۔ ہم عظمت رسول کے پاسباں ہیں پاسباں، ہم چادر بطول کے پاسباں ہیں پاسباں، ہم عظمت صحابہ پہ قربان ہے قرباں۔ معزز سامعین و ناظرین، موجودہ صورتحال میں اہل سنت و جماعت پر ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں۔ اس صورتحال میں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق مسئلہ زیر غور ہے، زیر بحث ہے، اور ایک سازش کے تحت ایجنسیوں اور رافضی اور شیعہ لوگوں نے اہل سنت و جماعت کے علماء کو داغدار بنانے کی کوشش کی ہے۔ وہ لوگ، وہ علماء جنہوں نے حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کو ظالم کہا، وہ جس نے ابو سفیان کو پلید کہا، وہ جس نے حضرت امیر معاویہ کی گستاخی کی، وہ جس نے حضور کے ازلی نبی ہونے کا انکار کیا اور اس کے اس بات کو ختم نبوت کا انکار کہہ کر 14 صدیوں پر اعتراض اٹھایا، وہ شیعہ لوگ، وہ رافضی لوگ جنہوں نے علی کو اللہ کا رازق، اللہ کا خالق کہا، جنہوں نے علی کو نبیوں سے افضل مانا، انہوں نے ان کے خلاف آواز اٹھانے والے ایک عظیم عالم دین ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کے خلاف ایک سازش کے تحت انہوں نے اس کو داغدار بنانے کی کوشش کی۔ وہ عالم دین، ان کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے ذاتی طور پر، وہ لاہوری ہے، ہم وزیرستانی پٹھان ہے، ہمارا ان سے رشتہ ایمانی رشتہ ہے۔ اہل سنت و جماعت کی ترجمانی کرنے پر ہماری محبت ان کے ساتھ ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اس آیت کے تحت ہماری ان سے محبت ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال بجا لاتے ہیں، اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ تو ہم کراچی کے پٹھان ہیں اور وہ لاہوری ہے، ہمارے دلوں میں یہ محبت ملاقات کے بغیر، ان کے ساتھ کائے پیے بغیر یہ اس لیے آئی کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندے اور عالم دین ہے۔ تو اس کے یہ وہ عالم ہے جس نے ممتاز قادری کے معاملے پر سب سے پہلے ممتاز قادری کو صاف الفاظ میں ریکارڈڈ پر موجود ہے کہ ہیرو کہا۔ یہ سارے علماء اس وقت خاموش تھے، یہ ڈر رہے تھے کہ کہیں ہمیں ساتھ میں سزا نہیں مل جائے۔ اس نے ممتاز قادری کو ہیرو کہا۔ یہ وہی عالم دین ہے جس نے ختم نبوت پر پیرا دیتے ہوئے ساجد میر کو لاہور پریس کلب پر چیلنج کیا تھا اور وہ بھاگ گیا تھا، لیکن آج ایک سازش کے تحت ایجنسی، رافضی، شیعہ، حکومت، ہر قسم کے بدعقیدہ لوگوں نے مل کر ان کو ٹارگٹ بنانے کی ناکام کوشش کی۔ وہ جس طریقے سے اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں، جس طریقے سے ہم اہل بیت کی شان کے قائل ہیں، اس طریقے سے کوئی بدعقیدہ شخص قائل نہیں ہے۔ جس طریقے سے ہم عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت پر پہرا دینے کے لیے تیار ہے، کوئی بدعقیدہ اس طرح دینے کے لیے تیار نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم، اور خود ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم حضرت فاطمہ کے لیے مطلقاً اجتہادی خطا کے قائل نہیں ہے۔ آج سندھ اسمبلی میں کئی دنوں قبل جو ہے حضرت سیدہ فاطمہ کو ام الانبیاء کہہ کر حضور کی ختم نبوت پر انکار ڈالا۔ میں ان علماء سے یہ سوال کرتا ہوں کہ
آج یہ علماء خاموش کیوں ہے؟ اس گستاخی کو اس طریقے سے کیوں عام نہیں کیا جا رہا؟ جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب کی ایک عام ایک لفظ تھا جس کو اتنا بڑا چڑھا کر پیش کیا کہ کنویں کو مینار بنا دیا اور مینار کو کنواں بنا دیا۔ آج حضور کے بعد کسی نبی کی ولادت کے لیے ام الانبیاء کے لفظ کو دلیل بنا کر قومی سندھ اسمبلی میں یہ قرارداد پیش کیا۔ میں ان علماء سے جنہوں نے کبھی حضرت وحشی کو ظالم کہا، کبھی ابو سفیان کو پلید کہا، قسم قسم کی گستاخیاں کی، ان پر تو کسی نے اس طرح برملاتے ہوئے واضح الفاظ میں ان کا رد نہیں کیا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب یہ اسلام کا دفاع کر رہے ہیں۔ ایجنسیوں کو ان سے تکلیف ہے کہ یہ 295 کے قانون کی حمایت میں کڑا ہے، اس کے ختم کرنے کے دفاع میں کڑا ہے، تو ایجنسی اس کو کسی طریقے سے داغدار بنانے کی، اس کو راستے سے ہٹانے کی کوششوں پر تلے ہوئے ہیں۔ آج بھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں اگر ہم پر توہین رسالت، توہین اہل بیت ثابت ہو تو ہمیں 1 منٹ کے لیے رہنے نہیں دیا جائے اور ہمیں سرعام پھانسی پر لٹکایا جائے، لیکن کوئی عالم کتنا ہی بڑا ہو، دنیا کا کوئی بھی ہو، سامنے آ کر جو ہے اس غلطی کو، اس توہین رسالت کو ثابت کریں۔ تو ہمارا یہ ان سے مطالبہ ہے حکومت وقت سے کہ جنہوں نے خود گستاخی کی، FIR جو کاٹی گئی اس میں خطا کار کا لفظ حضرت سیدہ فاطمہ کے لیے بولا گیا، جلالی نے خطا کار کا لفظ نہیں بولا، تو جس نے یہ FIR کٹوائی وہ سب سے بڑا گستاخ اہل بیت ہے، گستاخ فاطمہ ہے، اس کو سب سے پہلے پھانسی پر لٹکایا جائے۔ حضرت سیدہ فاطمہ کو غیر صدیقہ کہا، اس کو سب سے پہلے پھانسی پر لٹکایا جائے۔ جس پولیس اہلکار نے اس FIR کو کاٹا ہے، یہ لکھا ہے، اس نے بلا ثبوت بلا تفتیش کیا ہے، اس کو سب سے پہلے معطل کیا جائے۔ اور میں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کو یقین دلانا چاہتا ہوں، ہم وزیرستانی کراچی والے لوگ، پٹھان ہزاروں کی تعداد میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اس لیے کہ آپ اسلام کا دفاع کر رہے ہیں۔ آپ نے بدعقیدوں کا پیچھا کیا، ان کو ہر حال میں ناکام کیا۔ ہم اس وجہ سے ہماری محبتیں، ہمارے جذبات آپ کے ساتھ ہیں، اور میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا ایمانی رشتہ ہے۔ جن علماء نے ڈاکٹر صاحب کو جان بوجھ کر اور ذاتی مفاد کے لیے تنقید کا نشانہ بنایا، اللہ کی قسم ہمارے دل خون کے آنسو رو رہے ہیں، ہم انہیں معاف نہیں کریں گے کہ انہوں نے اہل سنت و جماعت کے اس عظیم قائد کو داغدار بنانے کی کوشش کی، تاکہ اہل سنت و جماعت کے اندر کوئی بااعتماد عالم رہے نہیں کہ جس کی سنے کوئی اور اس کی آواز پر اٹھے، اس لیے کہ یہ وہ عالم ہے جو ختم نبوت کے لیے بھی اٹھا، جو ناموس رسالت کے لیے بھی اٹھا، جو توہین اہل بیت پر بھی گستاخوں کے خلاف آواز بلند کی، جس نے تاجدار صداقت کی صداقت کا بھی تحفظ کیا۔ اور یہی وہ شخص ہے کہ جس نے چینل پر بیٹھ کر ممتاز قادری کو ہیرو کہا اور سرعام مناظرے کے چیلنج دیے، جو آئیں اور ممتاز قادری کی غلطی کو ثابت کرے۔ اور خدا کی قسم یہی وہ ہے جس نے چینل پر بیٹھ کر طاہر اشرفی بدعقیدے کو اس نے اس کے پرخچے اڑا دیے۔ ہمارے دلوں کو وہ ٹھنڈک ملی جو کسی غذا سے نہیں مل سکتی جب انہوں نے طاہر اشرفی کے پرخچے اڑا دیے تھے۔ آج بھی ہم اس قائد کی حمایت میں اس لیے ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ نعرہ سکھایا ہے کہ ہم عظمت رسول کے پاسباں ہیں، ہم چادر بطول کے پاسباں ہیں، تو ہماری حمایت ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کے ساتھ ہیں۔ ہم پٹھان ہر وقت آپ کے لیے تیار ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا ایک اشارہ حاضر ہے، لہو ہمارا، ہم پٹھان آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔